السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حمزۃ الوصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل کی تعریف۔ حمزۃ الوصل ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک حمزہ ہے جو ساکن حرف سے ابتدا کو ممکن بنانے کے لفظ کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ کسی بھی لفظ کو پروناؤنس کرنے کے لیے، اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کو یہ لگایا جاتا ہے، یعنی یہ ایک حمزہ ہے۔ نمبر 1 یہ حمزہ ہے، اٹس ناٹ الف، ٹھیک؟ یہ ایک حمزہ ہے جو ساکن حرف سے ابتدا کو ممکن بنانے کے لیے، یعنی کسی لفظ کا جب شروع ساکن حرف کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ پڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کو پڑھنا ممکن بنانے کے لیے، کیونکہ ساکن سے تو ہم نہیں نا شروع کر سکتے، کسی مطلب کیا ساؤنڈ دیں گے اس کو، تو اس لیے اس لفظ کو پڑھنے کے لیے جو سکون سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں کہ وہ پڑھا جا سکے، ٹھیک؟ یہ ایک حمزہ ہے جو ساکن حرف سے ابتدا کو ممکن بنانے کے لیے لفظ کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ یہ صرف ابتدا کے لیے پڑھا جاتا ہے، یعنی جب آپ ادھر سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے تو اس وقت اس کو پڑھا جائے گا، اور وصل میں ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس لفظ کو پیچھے والے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے گا تو اس لفظ میں، یعنی اس لفظ میں جہاں ہم نے حمزۃ الوصل کو ایڈ کیا تھا وہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو ملا کے پڑھ دیا جائے گا۔ ساقط کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، یعنی حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ صرف ابتدا کے لیے پڑھا جاتا ہے، یعنی اس لفظ سے شروع کرنے کے لیے، تلاوت کو شروع کرنے کے لیے، اور وصل میں ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وصل کی صورت میں جب پچھلے لفظ سے ملائیں گے تو یہ حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لکھا تو وہ ہوگا لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کا مخرج حرف حمزہ کی طرح اقصی الحلق ہے، یہ حمزہ ہی ہے، اس کو حمزہ کے مخرج سے ہی پڑھا جائے گا، تو اسی لیے اس کو حمزہ کہا جا رہا ہے، اور حمزہ کا مخرج جو ہے وہ اقصی الحلق ہے، نمبر 1 حلق ہے، اور حلق کا بھی سب سے آخری والا حصہ اقصی الحلق۔ فتثبت فی نحوی، تو اس کو جب ثابت کیا جاتا ہے، یعنی جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو وہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جیسے یہ دیکھیں الذین، یہاں سے ہم نے تلاوت کا آغاز کیا یا یہاں سے ہم نے آیت کا آغاز کیا، تو جب ہم نے آیت کا یا تلاوت کا آغاز کیا تو ہم نے اس حمزہ کا اثبات کیا، یعنی ہم نے اس کو پڑھا۔ فتثبت، یعنی ہم اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں فی نحوی، اس طرح کی مثالوں میں، اس طرح کی سینیریوز میں، اور وہ کون سے ہیں؟ الذین، حمزے، ہم نے اس کو فتحہ دی اور ہم نے اس کو پڑھا الذین اہدینا، یہ دیکھیے ہم پروناؤنس کر رہے ہیں اس حمزہ کو اہدینا، جبکہ ہم نے آیت کا آغاز کیا یا ہم نے تلاوت کا یہاں سے آغاز کیا۔ الکتابی، ہم اس حمزہ کو پروناؤنس کر رہے ہیں۔ وَتَسْقُطُ فِي نَحْوِ، اور اس طریقے کے سینیریوز میں یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ساقط کا مطلب ہے ڈراپ ہو جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، لکھا تو ہوگا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ میثاق الذین،
یہ دیکھیے اب ہم نے ادھر ورڈ لکھا اور اس ورڈ کو اگلے ورڈ سے ملا رہے ہیں، تو اس ورڈ کے شروع میں جو حمزۃ الوصل تھا ہم نے اس کو نہیں پڑھا بلکہ پچھلے حرف کو اٹھا کے اگلے حرف کے ساتھ ملا دیا اور یہ حمزۃ الوصل ساقط ہو گیا. میثاق الذین. لیکن اگر یہاں دیکھیں ہم نے اس کو ادھر سے ہی تلاوت کا آغاز کیا تو ہم نے اس کو کیا کیا الذین الذین. اور اب ہم اس کو اگر ملا کر پڑھ رہے ہیں وصل کر رہے ہیں پیچھے سے کسی ورڈ کو ملا کے آگے پڑھ رہے ہیں تو وَهْدِنَا وَهْدِنَا. حمزۃ الوصل لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو پروناؤنس نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے پیچھے سے اس کو ملا کر پڑھ رہے. وَالْكِتَابِ وَالْكِتَابِ. واو کو لام کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور یہ حمزۃ الوصل ڈراپ ہو گیا. تو اس سلائیڈ میں آپ کو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ کسی ورڈ کے شروع میں ہی آتا ہے اور پھر وہ وصل میں تو ساکت ہو جاتا ہے لیکن جب اس سے ابتدا کی جاتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے اور حمزہ کا مخرج وہی ہے حمزۃ الوصل کا مخرج وہی ہے جو نارمل حمزہ کا ہوتا ہے اقصی الحلق. اب حمزۃ الوصل داخل کس کے اوپر ہوتا ہے یعنی کس کس ورڈ کے اوپر لگ سکتا ہے. تدخل حمزۃ الوصل علی یعنی حمزۃ الوصل داخل ہوتا ہے لگایا جا سکتا ہے علی نمبر 1 الافعال وربس کے اوپر، نمبر 2 الاسماء ناؤنس کے اوپر، نمبر 3 الحروف لیٹرز کے اوپر. حمزۃ الوصل کس کس ورڈ کے سٹارٹ میں آ سکتا ہے؟ تدخل حمزۃ الوصل علی حمزۃ الوصل داخل ہوتا ہے اوپر کس کے؟ نمبر 1 افعال الافعال وربس کے اور نمبر 2 الاسماء ناؤنس پر اور نمبر 3 الحروف لیٹرز پر. یعنی تینوں قسم کے یہی قرآن میں پائے جانے والی سارے حروف جو ہیں وہ 3 کیٹیگریز میں ہی آتے ہیں. جو سارے الفاظ ہیں وہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں کچھ اسماء ہوتے ہیں کچھ حروف ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ حمزۃ الوصل ہر قسم کے ورڈ کے سٹارٹ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے. سو حمزۃ الوصل can come in the start of any word. It can be افعال, it can be اسماء, it can be حروف. ٹھیک. حرکت حمزۃ الوصل عند البدء بالفعل. حمزۃ الوصل کو ہم کیا حرکات دیں گے کیا حرکت دیں گے جب ہم فعل سے ابتدا کریں گے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر حرکت تو نہیں لگی ہوتی اس کے اوپر ایک چھوٹا سا صاد لکھا ہوتا ہے جو اس بات کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے. اور اگر آپ کے پاس ایسا سینیریو آ جائے کہ وہ فیل ہے اور اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا اوکے واٹ یو ول ڈو. سو ہم دیکھتے ہیں حمزۃ الوصل افعال میں حمزۃ الوصل جب افعال کے پر داخل ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے. افعال کی ابتدا میں حمزۃ الوصل کو حرکت دینے کا انحصار فعل کے تیسرے حرف کی حرکت پر ہوتا ہے. جب بھی آپ کو فعل دکھے گا ورب دکھے گا اور اس سے پہلے آپ کو حمزۃ الوصل دکھے تو آپ اس کے اوپر کیسی حرکت لگائیں گے. جبکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو آپ تھرڈ لیٹر کی حرکت کو دیکھیں گے. تھرڈ لیٹر کی حرکت کے اوپر جو حرکہ ہوگی اس کے حساب سے حمزۃ الوصل کو حرکہ دی جائے گی. تو سب سے پہلا سینیریو دیکھتے ہیں کہ الضمہ اگر فعل کے تیسرے حرف پر اصلی دمہ ہو تو حمزۃ الوصل کو دمہ سے پڑھا جاتا ہے.
اب دیکھیے یہ ہے ورب ارکض جمپ ارکض. اب اس کو ہم نے پڑھنا ہے. میں تو نیچرلی اس کو دیکھ کے پڑھی لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کو ایسے دیکھ کے اور آپ کو رول نہ پتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر کیا دیں گے؟ اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہم. اس کے اوپر کوئی رول لاگو ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اس حمزہ کو حرکت دیں گے. تو ہم افعال میں یہ فعل ہیں یہ سب. نمبر 1 یہ فعل ادعو پکارو اجتثت انظر all these are فعل. انشاءاللہ جو گرامر جو تجوید ہے ایک حد کے اوپر جا کے پھر گرامر میں مرجن ہو جاتی ہے. تو یہ گرامر کا حصہ ہے کہ یہ ورب ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بھی سیکھیں گے. تو نمبر 1 یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ چاروں فعل ہیں. اب ان کے سٹارٹ میں حمزۃ الوصل آ رہا ہے. اب اس حمزۃ الوصل کو ہم کیسے حرکت دیں گے؟ تو ہم کاؤنٹ کریں گے. نمبر 1 لیٹر. اوکے آئی کین ٹیک مائی پین. اوکے نمبر 1 یہ لیٹر ہے حمزہ. نمبر 2 کون سا ہے؟ یہ را ہے. اور نمبر 3 کون سا ہے؟ قاف. یہ تیسرے کے اوپر اب ہم آ گئے. یہ تیسرا لیٹر ہے. سٹارٹ آپ کی کاؤنٹنگ یہاں سے سٹارٹ ہوگی. حمزۃ الوصل 1 را 2 قاف 3rd. اور 3rd لیٹر کے اوپر اگر دمہ ہے تو آپ حمزۃ الوصل کو دمہ دیں گے پروناؤنس کرنے کے لیے دمہ. تو آپ کیا کہیں گے؟ اور کو. اور یہ یاد رکھیں کہ اس کاف کے اوپر دمہ اصلی ہونی چاہیے. دمہ اصلیہ ہونی چاہیے. اگر پیش اصلی ہے تو پھر ہم اس کو دمہ دیں گے. ورنہ آگے سینیریوز بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ اگر وہ اصلی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے. تو اب یہاں ہم کیا کریں گے کہ ہم نے 3rd لیٹر دیکھا اور 3rd لیٹر پر دمہ اصلی ہے تو ہم پہلی حمزہ کو دمہ دے دیں گے. ایسے پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ اور کو. اب دیکھیں اب آپ اس ورڈ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ فعل ہے. آپ اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ سٹارٹ میں حمزۃ الوصل ہے. اور حمزۃ الوصل کا آپ کیسے پہچانیں گے؟ چھوٹا سا صاد لکھا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ حمزۃ الوصل ہے یہ. اب آپ اس کو کاؤنٹنگ شروع کریں گے. یہ فعل ہے تو آپ کہیں گے نمبر 1 نمبر 2 اور نمبر 3. عین از نمبر 3 اور اس نمبر 3rd لیٹر کے اوپر آپ کو دمہ دکھ رہی ہے اور وہ بھی اصلی دمہ. تو آپ فوراً حمزۃ الوصل کو دمہ دے دیں گے اور دمہ دے کے پڑھیں گے ادعو ادعو. اب دیکھیے یہ بھی نمبر 1 شرط کیا ہے؟ یہ فعل ہے. نمبر 2 شرط کیا ہے؟ کہ ہم لیٹرز کو گننا شروع کریں گے 1 2 3. سیکنڈ شرط کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ 3rd لیٹر کے اوپر دمہ اصلی ہو. تو ہم فوراً حمزۃ الوصل کو دمہ دے کے پڑھ دیں گے اوجتثت اوجتثت. اب یہ بھی پہلی شرط کیا ہے کہ ورب ہونی چاہیے. سیکنڈ شرط کیا ہے کہ 3rd لیٹر کے اوپر دمہ اصلی ہو. یہ سیکنڈ شرط پوری ہو گئی تو ہم فوراً پہلے لیٹر کو دمہ دے کر پڑھ دیں گے انظر انظر. تو اس پوری سلائیڈ میں آپ کو یاد رکھیں کی بات کیا ہے کہ حمزۃ الوصل اگر فعل کے طور پر داخل ہو اور اس فعل کے 3rd لیٹر کے اوپر اگر دمہ آپ کو دکھے دمہ اصلی دکھے تو آپ پہلے حمزہ کو دمہ دے کے پڑھ دیں گے. ٹھیک الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. اب سینیریو کیا آیا کہ آپ کے پاس آ گیا کسرہ. پہلے آپ کے پاس دمہ آیا تھا. اگر فعل کے تیسرے حرف پر اصلی کسرہ یا فتحہ ہو تو حمزۃ الوصل کو کسرہ سے پڑھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو پہلا سینیریو کیا تھا کہ ہم نے دمہ دیا. دمہ کب دیا؟ جب دمہ دیکھا تھرڈ لیٹر کے اوپر ہم نے دمہ دے دیا. اب کسرہ کب دیتے ہیں؟ جب کہ اگر ہم فیل کے اوپر فیل کے تھرڈ لیٹر کے اوپر اگر آپ کو کسرہ یا دمہ دکھے گی تو کسرہ دیں گے فرسٹ حمزۃ الوصل کو. میں پھر سے پڑھتی ہوں. اگر فعل کے تیسرے حرف پر اصلی کسرہ یا فتحہ ہو تو حمزۃ الوصل کو کسرہ سے پڑھا جاتا ہے. یہ کیسے کریں گے؟ نمبر 1 شرط کیا ہوگی کہ ہمارے پاس فعل ہے. یہ دیکھیں 1 فعل 2 فعل 3 فعل 4 فعل افعال آ رہے ہیں. یہ افعال ہیں. نمبر 1 شرط کیا ہے کہ فعل ہو. نمبر 2 شرط کیا ہے کہ تھرڈ لیٹر 1 2 3 تھرڈ لیٹر از با. اس کے اوپر فتحہ یا کسرہ اصلی ہو. فتحہ یا کسرہ اصلی ہو تو ہم حمزۃ الوصل کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس بیر. اب دیکھیے نمبر 1 شرط کیا ہے کہ اس کو فعل ہونا چاہیے. نمبر 2 شرط کیا ہے کہ ہم تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے 1 2 3. یہاں تھرڈ لیٹر جو ہے وہ آپ کے پاس کون سا ہے؟ شین. اور اس کے اوپر آپ کو اصلی فتحہ یا کسرہ دکھے تو آپ حمزۃ الوصل کو کسرہ دے دیں گے. نمبر 1 شرط کیا ہے کہ اس کو فعل ہونا چاہیے. نمبر 1 شرط پوری ہو گئی کہ یہ فعل ہے. پھر فعل کے تھرڈ لیٹر 1 2 3 تھرڈ لیٹر کے اوپر اگر ہم فتحہ یا کسرہ اصلی دیکھیں گے تو ہم پہلے حمزۃ الوصل کو کسرہ دے دیں گے. استغفر. نمبر 1 شرط کیا ہے کہ یہ فعل ہو. نمبر 2 شرط کیا ہے کہ اس کے تھرڈ لیٹر پہ ہم تھرڈ لیٹر کاؤنٹ کریں گے. حمزہ 1 تا سیکنڈ اور تا ہی تھرڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ تشدید کے نیچے 2 لیٹرز ہوتے ہیں. تشدید کے نیچے 2 لیٹرز ہوتے ہیں. پہلا سکون کے ساتھ دوسرا متحرکہ. تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ کے اوپر کے پاس میں نے کھول کے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں پہلا یہ اس کے ساتھ جڑے گا اور پھر یہ فتحہ کے ساتھ اور یہ پھر تم. ٹھیک ہے. تو اس سینیریو میں آپ کا قاف تھرڈ لیٹر نہیں ہے. آپ ایسے نہیں کریں گے کہ حمزہ فرسٹ تا سیکنڈ اور قاف تھرڈ. نہیں نہیں نہیں. یہاں آپ کے پاس تشدید کے نیچے 2 تا ہیں. یہ دیکھیں یہ تا سکون کے ساتھ اور پھر فتحہ کے ساتھ تا. یہ دیکھیں. تو اب یہ اس تا کے اوپر آپ کو کیا دکھ رہی ہیں؟ تو لیٹر آپ کیسے گنیں گے؟ نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 تا اور نمبر 3 بھی تا. اور اس کے اوپر آپ کو فتحہ اصلی دکھ رہی ہے. تو اس فتحہ یا کسرہ اصلی ہو تو ہم حمزۃ الوصل، یہ دیکھیں یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کے نیچے آپ کسرہ دیں گے. اتقو اتقو. نوٹ نیچے پڑھتے ہیں. حروف گنتے ہوئے حمزۃ الوصل کو پہلا حرف گنا جاتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. کاؤنٹنگ از ویری امپورٹنٹ. اگر کاؤنٹنگ غلط ہو جائے تو آپ غلط حرکت دے سکتے ہیں. تو کاؤنٹ اچھی طریقے سے کیجئے کہ حمزۃ الوصل پہلا حرف گنا جائے گا. اسی طرح شدہ والا حرف 2 حروف کے طور پر گنا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ادھر کھول کے بتایا ہے کہ تشدید والا حرف جب آئے گا تو آپ اس کو کھول کے لکھیں گے کہ پہلا سکون کے ساتھ اور دوسرا متحرک ہوگا اور پھر اس کے اوپر کیا حرکہ ہوگی تو پھر ہم اس کے حساب سے کام کریں گے. ٹھیک. تو اس پورے سلائیڈ میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے
کہ ہم اگر فیل ہوگا اور اس کے اوپر اس کے تھرڈ لیٹر کے اوپر فتحہ یا کسرہ اصلی ہوگی تو ہم حمزۃ الوصل کو کسرہ دے دیں گے. تو ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتی ہوں کہ اگر فیل کے تھرڈ لیٹر کے اوپر اگر ضمہ ہے، ضمہ اصلی ہے تو ضمہ دیں گے، ورنہ کسرہ دے دیں. That's it. یہ آپ یہ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر ضمہ ہے تو ضمہ دیجیے، ورنہ کسرہ. حرکہ حمزۃ الوصل عند بدء بالفعل. اوکے جی. اب یہ ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کسرہ کس صورت میں، ایک اور صورت میں بھی دیتے ہیں. اگر فعل کے تیسرے حرف پر عارضی یا مشروط ضمہ ہو تو حمزۃ الوصل کو کسرہ سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک. اب کسرہ دینے کی ایک اور سچویشن آ رہی ہے. دیکھیں ہم نے ضمہ کا سچویشن پڑھی کہ ہم نے ضمہ کب دینا ہے فعل کے سٹارٹ میں حمزۃ الوصل کو. پھر ہم نے دیکھا کہ کسرہ کب دینی ہے حمزۃ الوصل کو، وہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا. اب ایک اور سینیریو آ رہا ہے کہ کسرہ اور کب ملے گی اس کو، کہ اگر فعل کے تیسرے حرف پر عارضی یا مشروط ضمہ ہو، یعنی ٹیمپرری ضمہ ہو، ضمہ اصلی نہ ہو اس کی. یہ اس کا اپوزٹ ہے عارضی یا مشروط ضمہ. ٹھیک ہے. ضمہ اگر اصلی ہو تو ضمہ ہی دیں گے، ورنہ اگر عارضی مشروط ضمہ ہے تو حمزۃ الوصل کو کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ایون دو آپ دیکھیں گے کہ تھرڈ لیٹر کے پر ضمہ آ گیا لیکن ضمہ اصلی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو حمزۃ الوصل کو کسرہ دے کے پڑھیں گے. پھر اب آپ یہ سوال کریں گے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ ضمہ اصلی ہے یا عارضی؟ تو آپ یہ ان ورڈز کو یاد رکھ لیں. جی. جو جب اجازہ کے لیے آپ کو یہ ورڈز یاد ہونا چاہیے. پورے قرآن میں صرف یہی ورڈز ہیں جن کے بیچ میں ضمہ اصلی نہیں ہے. اس کی وجہ سے جب اس سے ابتدا کی جاتی ہے تلاوت کی یا آیت کی تو پھر یہاں آپ کسرہ دے کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. حمزۃ الوصل is 1, با is 2 and نون is 3rd. اب تھرڈ کے اوپر آپ نے ضمہ دیکھی تو آپ فوراً ضمہ دینے کے لیے بھاگیں گے کہ آپ حمزۃ الوصل کو ضمہ دیں. نہیں، لیکن یہ ضمہ اصلی نہیں ہے، یہ عارضی یا مشروط ضمہ ہے جو واو کی وجہ سے یہاں ضمہ دی گئی ہے. اس لیے یہاں آپ ضمہ نہیں بلکہ حمزۃ الوصل کو کسرہ دے کر پڑھیں گے. ابنو. اب دیکھیے حمزۃ الوصل is 1, میم is 2 and شین is 3rd. ہم ادھر ضمہ دیکھ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضمہ عارضی ہے، مشروط ہے، یہ واو کی وجہ سے ادھر آئی ہے. اس وجہ سے ہم اس ضمہ کو کی وجہ سے ہم ضمہ نہیں دیں گے بلکہ یہ عارضی اور مشروط ہے، اس لیے ہم کسرہ دیں گے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ امشو، امشو. یہاں ہم نے گنا حمزۃ الوصل 1، قاف 2، ضاد 3rd، اور یہ فعل کے اوپر تھرڈ لیٹر کے اوپر ہمیں ضمہ دکھ رہی ہے. لیکن اب ہم یاد رکھیں گے کہ اقدو وہ والا ورڈ ہے جس میں ضاد کے اوپر ضمہ جو ہے وہ اصلی نہیں بلکہ عارضی اور مشروط ہے. اس لیے ہم اس ضمہ کو کنسیڈر نہیں کریں گے اور کسرہ دے کے پڑھیں گے اقدو. ایٹو. یہ اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ ایٹو. اس کو اگلی سلائیڈز میں ہم اچھی طریقے سے واضح کریں گے کہ اس کو ایٹو کیوں پڑھا جا رہا ہے. لیکن یہاں آپ کا سمجھنے کا سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ ہم نے تھرڈ لیٹر یہ حمزۃ الوصل is 1، حمزہ is 2، تا is 3rd. یہ تھرڈ ہے، ضمہ ہے،
لیکن یہ دمہ عارضی ہے، اس لیے ہم اس کو دمہ فرسٹ حمزہ کو دمہ نہیں دیں گے بلکہ کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، ایتو۔ پھر یہاں بھی ہم کیا کریں گے کہ ہم نے تھرڈ لیٹر کو دیکھا، لیکن تھرڈ لیٹر کے اوپر پائے جانے والی جو تمہ ہے وہ اصلی نہیں، عارضی اور مشروط ہے، اس لیے ہم اس حمزہ کو کسرہ دیں گے، ایتونی۔ پھر یہاں کیا ہوا کہ حمزۃ الوصل 1، میم 2 اور ڈاٹ از تھرڈ، اس کے اوپر ضمہ دکھ رہی ہے لیکن یہ ضمہ جو ہے اصلی نہیں بلکہ عارضی اور مشروط ہے، اس لیے اس حمزۃ الوصل کو ہم کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، امبو۔ اب یہ 1 2 3 4 5 6 یہ ٹوٹل 6 ورڈز ہیں، 6 افعال ہیں جو پورے قرآن میں بس یہی ہیں، اور یہی ہیں جن کے نیچے آپ کو کسرہ دینی ہے، ایون دو آپ ضمہ دیکھیں تو آپ ان کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے پہلے اس کو کسرہ دینی ہے، اور یہ ذرا سا ٹرکی ہے لیکن آپ انشاءاللہ ان ورڈز کو، ان افعال کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کو پروناؤنس کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس ٹاپک کو ابھی ہم نے یہاں تک افعال میں پڑھا، افعال میں آپ نے کب ضمہ دینا ہے اور کب کسرہ دینا ہے، الحمدللہ ہم نے افعال میں کی شروع میں آنے والے حمزۃ الوصل کو ڈسکس کیا، انشاءاللہ اگلی سلائیڈز میں ہم اسماء کے ساتھ حمزۃ الوصل کا دخول پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔